بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا، نسلیں بڑھا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے جو اللہ، ارے واہ بڑی عجیب بات ہے، جو اللہ تم سے پوچھنے والا ہے، تساءلون بہ، جو اللہ تم سے پوچھنے والا ہے، مطلب یہ کہ تم سے پوچھے گا نہیں، تم مطلب تم بھی سوال کرنے کا حق رکھتے، تم بھی پوچھو گے، جو آپ جانتے ہیں، آپ کے اعضاء جواب دیں گے، آپ کی حرکتیں جواب دیں گے، آپ کے جسم کے انگ انگ جواب دیں گے۔ اللہ سے، اس اللہ سے ڈرو جو پوچھے گا تم سے، جو آپس میں تم کیے ہو وہ سب پوچھے گا، جو ڈسکس کیے وہ سب پوچھے گا، والارحام، اور رشتہ داروں کے بارے میں پوچھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آیت کریمہ پہلی آیت ہے نا، نکاح کی پہلی آیت، رشتہ داروں کے بارے میں پوچھے گا۔ بڑے اچھے سے جملہ محبت کا بول رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ یہی موقع ہوتا ہے جس میں آپ اپنے رشتہ داروں سے جتنا غصہ نکالنا ہے نکال لیتے ہیں۔ رشتہ داروں کے معاملات میں ڈرو، اللہ فرما رہا۔ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ارحام کے بارے میں ڈرو، رشتہ داروں کے بارے میں ڈرو۔ ڈرنے کی بات کیوں کر رہا، ڈرانے کی بات کیوں کر رہا؟ اللہ، یہ تو خوشیوں کی محفل ہے نا۔ ارے اگر ذرا سی میں جا کے بچو بول دو، ارے نہیں نہیں یہ بچو ہے، ارے تو ساری خوشیوں میں بھنگ پڑ جاتے ہیں، ایک دم بھول جاتے آپ۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ اللہ پاک کے رسول نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے نکاح میں، ان آیتوں کے میننگ پر غور کرو، ترجمہ پر غور کرو، اور آپ بخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شادی کی جب بنیاد ڈلے گی اس خیال اور تصور میں، تو الحمدللہ لوگ زبردستی بھی بولتے ہیں نا محفل نکاح میں ٹوپی پہن کر پڑھو، یہ خلاف سنت ہے، نہیں، یہ ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے بولنا، لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ذرا سی اس کو دھیان رکھیے گا، اور کبھی بھی آپ اپنے نسلوں میں اس کو بڑھائیے۔ جو آیت ہے، یہ آیت سب سے پہلے پڑھتے ہیں، اس آیت کا معنی بھی ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ دو مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے واتقوا اللہ، آگے بھی ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے۔ بھول مت جانا کہ ان کا دائرہ کیا ہے، بھول مت جانا نوشے ان کا دائرہ کیا ہے، بھول مت جانا نوشے کو رسپیکٹ دینے والے، تہنیت پیش کرنے والے، تبریک اور برکتوں کی دعائیں دینے والے، بھول مت جانا دائرے کو دیکھنا، شریعت کے دائرے کو۔ یہ دیکھا پہلی آیت ہے، پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ دوسری آیت کا بھی میننگ یہی ہے، یعنی دوسری آیت میں بھی ڈرنا۔ اب آپ بتائیے، یہ آیت کا سمپل اگر ترجمہ میں کر دیتا تو کل کے دن آپ بولتے کیا یار میں آیا تھا خوشی کی شادی میں، شادی خوشی میں آیا تھا، مفتی صاحب ڈرا کر کے چلے گئے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجیے، یہی ابھی خطبہ آپ پڑھیں گے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دوسری آیت، اور یہ دوسری آیت میں بھی یہی معنی ہے، اے ایمان والو ڈرو، اے ایمان والو ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت کو بھی یاد رکھنا کہ مرنا اور مرنے کا خیال بالکل اسلام کی حالت میں ہمیشہ رکھنا، اس حال میں مرنا کہ مسلمان کو دیکھا۔ اب توجہ دیجئے، یہ دوسری آیت پڑھتے ہیں، اور تیسری آیت کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اس میں بھی وہی ہے، باپ کے باپ دیکھ رہے ہیں فلسفہ، خطبہ نکاح کا فلسفہ سمجھ رہے ہیں؟ تیسری آیت بھی جب خطیب صاحب پڑھیں گے تو یہی پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، لوگوں کو درست بات کہا کرو۔ اب آپ بتائیے، یہ سارے جو آرڈرز ہو رہے ہیں، یہ ساری جو باتیں دی جا رہی ہیں آپ کو، کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیوں دی جا رہی؟ چپکے، ایک فارمیلٹی ہے، جیسے کر رہے ہیں، فارمیلٹی ہے، کچھ تو وجہ ہے۔ اللہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کچھ زمانے ایسے آئیں گے جو نکاح کو ایک رسم کا نام دے دیا جائے گا، توجہ دیجیے گا جو پوائنٹ دے رہا ہوں، نکاح کو ایک رسم کا نام دے دیا جائے گا، نکاح کو ایک فارمیلٹی اور ڈیوٹی کا نام دے دیا جائے گا، ان کو مصطفیٰ کی سنت کے فیضان کے آئینے میں نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایسی آیتوں کا انتخاب خطبہ میں کر کے امت میں ہمیشہ کے لیے رائج کر دیا کہ کبھی بھی تو تیرا ذہن جائے گا، کبھی بھی تیرا خیال جائے گا، اور تم جب نکاح کرو گے اور
نکاح کے دن بھی خدا سے ڈرو گے، نکاح کے دن بھی رسول کا خیال کرو گے، تو کب پہلے جیسے اللہ پاک تم کو نکاح کے پہلے جس طرح خوشیوں کی عمریں عطا فرمائی ہے، آنے والی زندگیوں میں بھی عمریں میں برکت والی عطا فرمائے گا، رحمت والی عطا فرمائے گا۔ یہی ہے صرف فیضان اور یہی ہے صرف برکتوں کے جملے۔ رسول پاک نے 1400 برس پہلے کم و بیش رسول پاک نے یہ آیتیں پڑھ کر خطبے دے کر کے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، لیکن ہم بھولے ہوئے